أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سیکنڈ سورہ ہے سورہ کہف. سورۃ کہف میں 4 سٹوریز ہیں. آلموسٹ 4 ہیں. مین 4 سٹوریز ہیں. کس کی سٹوری؟ کیو والوں کی، دا سلیپرز آف کیو، جنہوں نے غار میں پناہ لی. دوسری سٹوری ایک ذمہ دار کی، جی باغ والے کی. تیسری سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کی سٹوری، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. اور چوتھی سٹوری حضرت ذوالقرنین کی سٹوری. اچھا، ان 4 سٹوریز میں ایک لیسن ہے، 4 لیسنز ہیں. آزمائش 4 طرح کی ہو سکتی ہے. آپ کے دین کی آزمائش آ سکتی ہے، ان کو نوٹ کریں. ریلیجیس کلیمٹی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ. جب آپ ریلیجیس کلیمٹی کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کو کیسا رویہ اختیار کرنا ہے؟ جیسے ان کیو والوں نے کیا، کہف والوں نے کیا. انہوں نے باطل کو قبول نہیں کیا، اپنے گھر بار عیش آرام چھوڑے اور ٹین ایج میں چھوڑے اور وہاں سے چلے گئے. دوسری کلیمٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ مال آزمائش بن سکتا ہے. باغ والوں کی سٹوری سے یہ پتہ چلتا ہے. جب اللہ کسی کو مال بہت زیادہ دیتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ تکبر، کہ یہ میری محنت ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی شاید. تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ آپ کسی بھی معیشت کی طرف سے ہو سکتا ہے. اور دوسرا لیسن اس میں سے یہ ہے، اسی سٹوری میں سے باغ والوں کی، کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت مال دے رکھا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو. اللہ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دے رکھی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اور جن سے سب کچھ چھین لیا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اس نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے تو یہ ملا ہوا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے تو ہمیشہ ہی ملا رہے گا. ہاں، یہ آزمائش تھی. تو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے. تیسری سٹوری جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ہے. میں نے آج کی سٹوری، ایک صورت کی جو میں کہتی ہوتی ہوں ایک سٹوری پہ ہم فوکس کریں گے تو وہ یہی ہے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، کہ ہاؤ شوڈ ٹیچر بیہیو ود دا اسٹوڈنٹس. اور اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب علم نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں. کتاب تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی، لیکن اس کی کتاب میں ان کی کتاب میں کوئی شریعت نہیں تھی. ان کی کتاب میں جسٹ جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہ سانگس تھے، جیسے سانگس کی طرح وہ پڑھا کرتے تھے، جیسے نعت اور حمد ہوتی ہے، ہاں رائمس کی طرح. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات کو ہی دوبارہ بائبل نے ان چیزوں کو، ہاں ہاں. اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے وہ بالکل نئی شریعت تھی. لیکن اس پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ اگر اپنے علم پہ غرور کرتے تو وہ مزید علم حاصل نہ کر سکتے. اتنا صاحب علم نبی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ علم نہیں ہے اور مجھے مزید حاصل کرنا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتے ہیں. کوئی اینڈنگ لائن نہیں ہے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی نالج آپ کو ایروگنس میں مبتلا نہ کر دے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں تو نبی ہوں، میرے اوپر کتاب اتری، میرے پاس شریعت ہے، میں نے فرعون والوں سے جھگڑا کر کے وہاں سے بنی اسرائیل کو نکالا، میرے ہاتھ پہ اتنے کام ہوئے ہیں تو میرے سے اللہ ڈائریکٹ کلام فرماتا رہا ہے. لیکن ان کو لگتا تھا کہ میرے پاس سارا علم نہیں ہے، اللہ میں تیرے اور علوم جاننا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے نا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میری مخلوق میں سے کوئی سب سے حقیر مخلوق لے کر آؤ میرے پاس، میرے حضور. اور نیکسٹ ملاقات میں بھی 1 دن بعد ہوگی یا ہفتے بعد ہوگی یا جو بھی ٹائم ہوگا. حضرت موسیٰ خالی ہاتھ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم دیکھ رہے ہیں آپ خالی ہاتھ تشریف لائے ہیں، کچھ بھی نہیں لائے. انہوں نے کہا یا اللہ میں نے پوری دنیا میں ڈھونڈا، نظر دوڑائی، سوچا، مجھے اپنے سے حقیر کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں کیا لاتا، میں کیا لاتا. اللہ نے کہا شکر ہے موسیٰ کہ تم نے ایسا سوچا ہے. اگر تو کسی
بکری کے بچے کو بھی اپنے سے حقیر سمجھ کے لے آتا تو میں تجھ سے تیری نبوت ہی چھین لیتا. یہ ہے مقام کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا. ہاں. انا خیر منہ، ہمارے اندر تو وہ چیز رچ بس گئی ہے. لکھیں یہ ریسزم ہے ہمارے اندر، بائسنس ہے ہمارے اندر، یہ تکبر ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. ساری سٹوریوں میں یہی آ رہا ہے. یہ لکھ لیں سملیرٹیز. پھر چوتھی سٹوری ہے حضرت ذوالقرنین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ وسائل دیے تھے. بے پناہ وسائل، صرف اس دنیا کے نہیں، انہوں نے تو انٹر گلیکٹیکل سفر کیا ہے، ان کو تو ٹائم ٹریولنگ بھی انہوں نے کی ہے، ان کو تو پورٹلز کا علم بھی تھا، دوسرے پلینٹس پہ وہ گئے ہیں. اور انہوں نے تمام وسائل کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی خدا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنے لوگوں سے بہتر ہوں. انہوں نے وہ تمام وسائل، تمام قوت. چوتھا امتحان لکھیں کہ چوتھا امتحان قوت اور اقتدار کا امتحان ہے انسان کو. جب قوت اور اقتدار ملے تو پھر انسان کیا کرے؟ اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے کام آئے. پہلے ایک پلانٹ پہ گئے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور سورج کے درمیان آڑ نہیں ہے تو ہمارے درمیان آڑ بنا دیجئے. پھر وہ ایسی جگہ پر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یاجوج ماجوج تنگ کرتے ہیں، کوئی پورٹل کھلتا ہے، وہاں سے آتے ہیں ایلینز اور وہ سارا کچھ ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا تباہ کر دیتے ہوں، مار دیتے ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو بھی وسائل ہیں لے آؤ، میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور میں تمہارے لیے بنا دوں گا. جی ذوالقرنین، سوری میں بار بار میرے منہ سے وہ نکلا. تو انہوں نے وہ دیوار بنا دی جسے سد سکندری کہتے ہیں. ان کو الیگزینڈر دی گریٹ، بعض لوگ کہتے ہیں جو سکندر اعظم تھے وہ وہی ذوالقرنین تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اور تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے. مے بی وٹ ایور دا تھنگ از، بات یہ ہے کہ یہ جو 4 لیسن ہے نا، جب آپ کے اوپر کوئی دین کے اوپر آزمائش آئے تو آپ کے لیے سبق ہے اصحاب کہف کا. جب آپ کو مال کی وجہ سے آزمایا جائے تو پھر باغ والوں کا قصہ یاد رکھیں. جب آپ کو علم کی وجہ سے آزمایا جائے، آپ کو لگے کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھ کے اور آپ پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے ہیں اور آپ کو دوسرے انسان حقیر نظر آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے ایک عام طالب علم کی طرح استاد کی جھڑکیاں بھی کھائی ہیں، ڈانٹ بھی کھائی ہے، اور پھر اور علم حاصل کیا ہے. علم کی جستجو اتنی زیادہ تھی ان کے اندر. علم آزمائش بن سکتا ہے، اور چوتھی چیز ہے اقتدار آزمائش بن. تو یہ 4 لیسن ہیں 4 سٹوریز سے جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں کہ جب یہ چیزیں آئیں تو انسان کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. اور ایک لیسن میں نے کہا تھا کہ اس سٹوری کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھیں، ایک تو اس کی ٹیکنیکلٹیز اور سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا تم ٹریول کرو، تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو پکی ہوئی. جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی وہاں 2 پانی مل رہے ہوں گے، تو 2 پانیوں کے سنگم پہ تمہیں ایک شخص ملے گا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. اللہ نے قرآن میں حضرت خضر کا نام بھی نہیں مینشن کیا. ہاں مطلب بیبلیکل سٹوریز بھی ہیں، بنی اسرائیل کے وہ قصے جو بائبل میں جو جن میں تحریفات نہیں ہیں، جھوٹ نہیں ہیں، جن کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے تو وہاں سے ہم نام لے لیتے ہیں، اور جہاں سے وہ بالکل تحریفات کر دیتے ہیں، شریعت کو ہی توڑ موڑ دیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. قرآن ان کو بالکل وہاں کہہ دیتا ہے. اچھا، خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ آپ سے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان، بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کو کہتے ہیں. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. ہمارے عبد میں سے کوئی ایک بندہ ملے گا. یہاں پر سورۃ اسراء میں بھی تو یہی کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ میرا بندہ، میرا غلام. یعنی انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سبمٹ ہو جائے. اللہ کے آگے جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا مرتبہ عطا کریں گے. میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے. انہیں لگا مجھے پیغمبری ملی ہے، مجھے شریعت ملی ہے، تو اس ٹائم لیونگ بینگز میں سے مجھ سے زیادہ مطلب شاید کسی کے پاس علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس سے علم حاصل کرنا چاہوں گا.
اللہ نے کہا کہ وہاں تمہیں ملے گا. اور مچھلی کا زندہ ہونا اور ایک دو دریاؤں کا ملنا، مطلب پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کہا ہے، تو دو زندگیاں میں بھی ایک اور یونیورس اور یہ یونیورس جہاں پر مل رہی تھی وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی. مطلب مچھلی پچھلے ٹائم میں چلی گئی تھی اس لیے زندہ ہو گئی، اور اس لیے وہ زندہ ہو کے وہاں پر چلی گئی. پھر ان کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے، یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی ساتھ تھے. اب ہاں جی، پھر وہ بھی ساتھ ٹریول کریں، ان کا نام بھی قرآن نے مینشن نہیں کیا. پھر وہ وہاں سے جب چلے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے اب بھوک لگی ہے، وہ مچھلی تو نکالو، وہ تو کھانی ہے. مطلب اتنا چلے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے جہاں تک بھی چلنا پڑے نا، ساری زندگی ہی چلتا رہوں نا، تو میں وہاں جاؤں گا ضرور، میں وہ علم حاصل کروں گا. مطلب علم کی آپ کے اندر اتنی پیاس ہونی چاہیے. اچھا وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو میں بھول گیا. ایک جگہ پر ہم رکے تھے، مطلب چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ مچھلی عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی. انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو زندہ ہو کے پانی میں دوبارہ چلی گئی، جیسے مچھلی پانی میں جاتی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہیں تو جانا تھا. انہوں نے دوبارہ فٹ سٹیپس لیے، اتنا سفر کر لیا تھا، مطلب دوبارہ یو ٹرن لیا ہوگا، وہیں تک گئے ہوں گے، اس میں تھکے ہوں گے، کیونکہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ہمیں تو تھکاوٹ ہو گئی، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، بھوک سے تھک گئے ہیں. نصب کہتے ہیں کہ انسان ایک قدم اور نہ چل سکے، کسی پلر کی طرح زمین میں گڑ جائے، نصب ہو جائے. تو انہوں نے پھر وہاں تک گئے ہیں، تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلا ورڈ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، آپ مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکتے، آپ اس لیکچر روم میں نہیں آ سکتے، اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے. جیسے ہمیں کہہ دیا جائے آپ اوور ایج ہیں، آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کے آئلٹس کے وہ نہیں ہے، مارکس نہیں ہیں، اور آپ چلے جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کر سکتے، آپ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، آپ کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے. آپ اس دنیا سے آئے ہیں جو ظاہر ہے، جو نظر آ رہی ہے. میں اس دنیا کا علم رکھتا ہوں جو نظر نہیں آ رہی. میں اللہ کی حکمتوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جو ان سین ہے. آپ حواس کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ جس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا. آپ کے پاس باڈی ہے، آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوشش کروں گا. چلیں کریں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے کوسچن نہیں کرنے، مجھ سے کوسچن نہیں کرنا. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ٹائم میرے ساتھ گزارو، لیکن بولنا نہیں، خاموش. تو کیا پتا چلا کہ خاموش رہ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ جتنا خاموش رہیں گے نا، آپ اپنے حواس کو جتنی کم زحمت دیں گے، تو بہت سی چیزوں کو آوازیں آپ سننے لگیں گے. میں نے نا کچھ عرصہ ٹی وی دیکھنا چھوڑا تھا. یقین کرے میں ٹی وی دیکھتی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سن رہی ہوتی تھی. مطلب چلتے پھرتے بندہ سن رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ میری کوئی فیوریٹ لگا ہوا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو میں بیٹھ جاتی تھی بچوں کے ساتھ ہی دیکھنے کے سننے کے لیے. تو مجھے بہت سی آوازوں سے میں نے انسانوں کو پہچانا. جب آپ اسکرین پہ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ آواز مجھے لگتا تھا آتی ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا. لیکن مجھے تب احساس ہوا کہ مجھے تو آوازوں کی وجہ سے، جب میں نے آنکھوں سے دیکھنا چھوڑا اور صرف آوازیں سننا، تو مجھے سمجھ آنے لگی کہ اس اداکار کی آواز ہے، اس کی آواز ہے. بچے دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں کہتی تھی کہ اس ڈرامے میں یہی اداکار ہوں. کہتے مما آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے آوازوں سے. جب آپ کسی ایک سینس کو کام میں نہیں لاتے نا، تو آپ کی بہت ساری سینسیں اللہ تعالیٰ بیدار کر دیتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں گے نہیں تو آپ علم حاصل کر لیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پورا قرآن ہی کوسچن ہے. پورا قرآن آپ کو پرووک کرتا ہے کہ کوسچن کریں. یہ اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ وہ باڈی والی، یہ جو باڈی اور ظاہری سین ورلڈ ہے، وہ ان سین ورلڈ تھی، وہ میٹا فزکس کی دنیا تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میٹا فزکس سمجھنے کے لیے ان کی وہ جو اسپرچولی ان کو جگانے کی کوشش کی حضرت خضر علیہ السلام نے، اویئرنیس. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے. جاتے جاتے وہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. بظاہر تو وہ غلط کیا تھا نا، ناحق کیا، کسی کے سامان میں نقصان کیا. پھر اس کے بعد بچے کو مار دیا. پھر اس کے بعد دیوار تعمیر کر دی اس بستی کی جہاں کے رہنے والوں نے انہیں کوئی اچھی ہوٹلنگ نہیں کی تھی، میزبانی نہیں کی تھی، جس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ بولے. ان کی شریعت میں تو قتل کرنا بہت بڑا گناہ تھا، کیسے آپ قتل کر سکتے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا
تم صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا اگر اب میں بولوں تو بے شک مجھے نکال دیجیے گا اپنی مجلس سے. لیکن وہ پھر بھی بولے جب دیوار تعمیر کی. انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں, آپ نے اس پر اجرت ہی نہیں لی, ہمیں کھانا مل جاتا اور آپ نے دیوار تعمیر کر. تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں یہ سفر ایک استاد اور طالب علم کا, کہ کچھ جو نظر نہ آنے والی حقیقتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ بلیسنگز ہوتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے, ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا کلیمٹی ہمارے اوپر آ گئی ہے, آزمائش آ گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے. یہ سکھایا, اس چیز کا علم اللہ نے حضرت موسیٰ کو دلوایا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے, اور قرآن کا پارٹ سورۃ کہف کو بنایا, اور ہمیں ہر ہفتے اسے ریسائٹ کرنے کا ہے, ہر ہفتے. کیونکہ دجال کی جو ورلڈ ہے, دجال کے خلاف یہ سورت پناہ ہے, اور دجال کی جو ورلڈ ہے وہ انسین ورلڈ ہے, وہ ٹیکنالوجی کی ورلڈ ہے, وہ ٹائم ٹریولنگ کی ورلڈ ہے. تو وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے یہ سارے کا سارا علم تھا, یہ سارا اسی پر بیس تھا. اب آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ کس لیے وہ کوشچن کرنے سے وہ منع کر رہے تھے, کہ کیونکہ جو لوگ سین ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس طرح کے علوم نہیں دیے جاتے نا, ان کو سمجھ نہیں آتی. کوئی اور بات سورۃ کہف کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی 10 آیات ہر انسان کو حفظ ہونی چاہیے. غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات, مختلف احادیث ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یہ دجال کے خلاف پروٹیکشن دیں گی. اور جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ ایک لائٹ میں رہتا ہے, ایک روشنی میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتا ہے. اور دجال یہی سارا کچھ کرے گا, آپ کے مردہ رشتہ داروں کو زندہ کر کے دکھا دے گا, آپ کو ایک ہی رات میں راتوں رات امیر بنا دے گا, آپ کو محل تعمیر کر کے دے دے گا, آپ کو جنتیں عطا کر دے گا, یہ سب کچھ کرے گا. ٹائم ٹریولنگ یہی ہے نا, مردوں کو زندہ کر دینا, کر کے دکھا دے گا. آپ سورۃ کہف پہ تحقیق شروع کر دیں, ریسرچ کریں, دیکھیں یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ ہیں, اسراء, کہف اور سورۃ مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے, ان کا سولی پہ چڑھایا جانا, حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مل جانا, یہ ساری ان سین کی ورلڈ ہے. کہف والوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریولنگ کروائی کہ نہ کروائی؟ کہف والوں کو, غار والوں کو 350 سال ان پر گزر گئے, اور وہ جب اٹھے تو وہ ویسے ہی ینگ تھے. مطلب جیسے شام کے بعد میں زوہا سے ابھی ملی ہوں اور 7:30 بجے میں ملوں, تو اس میں جیسے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور میں زوہا سے 350 سال بعد ملوں تو اس کے سر کے بال, اگر یہ زندہ بھی رہے, ہم لوگ تو زندہ نہیں رہیں گے, پہلی بات ہے نا, میں رہوں گی نہ زوہا 350 سال. ہاں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو 350 سال بعد ملیں تو ہمارے بال بڑے ہوں, ناخن بڑے ہوں, بال وائٹ ہو چکے ہوں, چہرہ جھریوں والا ہو, دانت گر چکے ہوں, لیکن 350 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, مطلب ان پر وقت نہیں گزرا, اللہ نے وقت روک دیا. جیسے معراج کے موقع پر وقت روک دیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام جس آسمان پر بھی ہیں اور جس پلانٹ پر بھی ہیں وہاں بھی وقت رکا ہوا ہے. جب 33 ایئرز میں گئے تھے اوپر, اور 33 ایئرز میں واپس آئیں گے. So these are the lessons of from سورۃ کہف. یہ ان سین ورلڈ کی صورت ہے, اور دجال ان سین چیزیں ہی آپ کو دکھائے گا. آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر کے, ہم کل بات کر رہے تھے موبائل فونوں کی, تو وہ دجال کی ٹیکنالوجی تو اس سے بھی کہیں آگے کی ہے. ہاں, اور اگر آج بھی ہم لوگ اس پہ تحقیق نہیں کرتے, اور ہماری جنریشن بھی قرآن کو سوچ سمجھ کے اس پر غور و فکر شروع نہیں کرتی, تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. نہ 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 نہ, ہاں ہاں, اخلاقیات, اخلاقی طور پر ہمارا وہ دیوالیہ نکلا ہوا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے, ہم سے صرف معاشی بائیکاٹ ہی نہیں کیا جاتا, میکڈونلڈ کھائے بغیر ہی نہیں رہا جاتا, پیپسی پیے بغیر ہی نہیں, حالانکہ نیکسٹ کولا بھی ہے, گورمے بھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, کہیں نہ مل رہی ہو کوئی بوتل تو پھر 7 اپ بھی ہم بھی پی لیتے ہیں. ہاں, ایسے ہی ہے. ہاں, مسلمان کو تو فرصت ہی نہیں ہے, عیاشی سے فرصت ہی نہیں ہے, کون بنائے
برانڈ بنائے کھانے پینے کے. KFC بھی ان کا برانڈ ہے, ہارڈیز بھی ان کا برانڈ ہے, پیزا ہٹ بھی انہی کا برانڈ ہے. آپ کہاں سے؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا, معیشت پہ کنٹرول کرے گا دجال, کھانے پینے کی چیزوں پہ. اور آج دیکھیں ہر چیز پیکنگ والا فوڈ, فاسٹ فوڈ, ہمارا کھانا ان کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ یہ ساری چیزیں بند کر دیں تو میرے خیال میں ہم 4 دن بھی گزارا نہ کر سکے. ہم ان کے کیا بند کریں گے. ہاں بس یہی کرتے ہیں ہم. ہاں پھر تو زو آپ سے بنوا کے کھانا چاہیے.